اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے۔ ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے۔ اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، پھر ہے، یہ تکبر نہیں ہے تو تھوڑا سا رکتے ہیں۔ یہ شب 15ویں شعبان سے ہٹ کر ایک مسئلہ یہ بیچ میں مفتی بن گئی حضرت۔ یہ کہتے ہیں کہ جو تکبر سے نہیں لٹکاتا ہے اپنا کپڑا تو اس کے لیے وعید نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے ہے جو تکبر سے لٹکاتا ہے۔ دیکھیے حدیث میں دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ تکبر سے اگر کوئی لٹکاتا ہے تو اس کی سزا الگ ہے، اور بغیر تکبر کے اگر کوئی لٹکاتا ہے اس کی سزا الگ ہے۔ تکبر سے جو لٹکاتا ہے اس کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ من جاز ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو تکبر سے اپنا کپڑا لٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نہیں دیکھے گا۔ یہ سزا ہے، حکم الگ ہے، سزا الگ ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث ہے کہ ما اسفل من الکعبین ففی النار، کہ ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب دیکھیے دونوں الگ الگ حدیث ہیں۔ تکبر سے اگر کوئی لٹکاتا ہے اس کی سزا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، عذاب تو ہے ہی، دیکھے گا بھی نہیں۔ لیکن جو بغیر تکبر کے لٹکاتا اس کے لیے بھی حدیث میں کیا ہے کہ اس کا وہ جہنم میں جائے گا وہ حصہ۔ تو یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ صرف تکبر سے لٹکائے گا تو اس کے لیے سزا ہے، بغیر تکبر کے لٹکائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں۔ بغیر تکبر کے لٹکائے گا تو بھی حدیث میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، کہ ٹخنوں سے نیچے اگر کوئی حصہ کپڑے کا جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ سزا الگ ہے۔ تو دونوں کی الگ الگ سزا بیان ہوئی ہے۔ اگر بغیر تکبر ہے تو ہم کہیں گے وہ جہنم کی وعید ہے، اور اگر تکبر سے کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کی سزا الگ ہے۔ حرام دونوں ہے لیکن دونوں کی سزا الگ الگ ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ اگر تکبر سے لٹکاتا ہے تو اس کی سزا اور بڑھ جاتی ہے، اس کی سزا اور بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں تو صرف یہ ہے نا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کپڑا لٹک جاتا ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ میں لٹکاتا ہوں نا، ایسا نہیں کہہ رہے میں سنبھالتا ہوں لیکن وہ نیچے ہو جاتا ہے۔ تو اگر اتفاق سے نادانستہ طور پر کسی کا نیچے ہو جائے، اور اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ضمن واضح کر دوں، کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ اڑا دیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیٹ بڑا تھا اس لیے کپڑا نیچے ہو جاتا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، منگڑ بات ہے۔ بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ بہت دبلے پتلے تھے، اس کی وجہ سے کپڑا نیچے ہوتا تھا، یعنی اتنے کمزور تھے وہ، ان کی کمزوری کی وجہ سے، نہیں بہت دبلے تھے، پیٹ پتلا تھا۔ جیسے آدمی کھانا کھایا ہے تو اس کو پہن لیا ہے، بالکل پتلا، کم کھانا کھا رہے ہیں، بہت دبلا پتلا ہے تو وہ نہیں سنبھل رہا ہے، تو وہ دبلے ہونے کی وجہ سے وہ کپڑا نیچے ہو جاتا تھا، موٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، دبلے ہونے کی وجہ سے۔ یہ روایت میں موجود ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا۔ اور موٹے تھے ایسا تو کسی بھی روایت میں نہیں، کسی بھی روایت میں یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیٹ بڑا تھا۔ بہرحال ایک دوسری بات ضمن آ گئی، میں کہہ رہا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو کپڑا تھا وہ نیچے چلا جاتا تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نہ، لیکن میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ یہ ابوبکر صدیق نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا کپڑا نیچے چلا جاتا ہے لیکن میں خیال رکھتا ہوں، میں اس کو سنبھالتا رہتا ہوں۔ تو بتائیے کہ اگر کسی کا کپڑا اتفاق سے نیچے چلا جائے اور وہ فوراً اس کو سنبھال بھی لے تو یہ ظاہر سی بات یہی کہیں گے نا کہ تکبر نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی دیدہ دانستہ اتنا لمبا سلا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر کون سا تکبر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اوپر اٹھا لو،
تو کیا آپ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا تکبر سے لٹکا رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ کپڑا اوپر لٹکا لو؟ یقیناً ان کا تو تکبر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ یہ کپڑا آپ اوپر لٹکا لو۔ ایسے ہی جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ان پہ جو حملہ ہوا تو جب لیٹے ہوئے تھے تو ایک لڑکا آیا زیارت کے لیے، تو جب جانے لگا تو عمر فاروق رضی نے کہا کہ ارفع ثوبک، اپنے کپڑے اٹھا لو، وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا تھا، کہا کپڑے اٹھا لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس حالت میں کیا کوئی تکبر کرے گا؟ یعنی عمر خلیفہ دوم پر حملہ ہوا قاتلانہ اور دنیا سے جانے والے ہیں، ایسے عالم میں کوئی آگے وہاں پہ تکبر کرے گا؟ نہیں، تکبر سے کپڑا نہیں لٹکایا تھا، لیکن پھر بھی کہا کہ اونچا کر لو۔ حتیٰ کہ خواتین جن کو اجازت ہے نیچے لٹکانے کی، ان کے بارے میں بھی سنن کی روایت ہے کہ ایک بالش وہ نیچے کر سکتی، اس سے زیادہ ولا یزیدن علی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی ہیں، ان کو بھی روک دیا گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ کہہ دینا کہ اگر تکبر سے نہیں ہے تو جائز ہے، یہ درست نہیں، تکبر ہو یا نہ ہو کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔